ایک شخص آتا ہے پورے قافلے کی شکل میں، اس کو امیر بنا دیا جاتا ہے، بھیجا ہے کئی لوگوں کو، مکے کے سرمردہ لوگوں نے، چودھریوں نے، سرمایہ داروں نے کہ جاؤ، پانی سر سے اوپر چلتا جا رہا ہے۔ شاید محمد کو کسی چیز کا لالچ ہے، کہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا لالچ ہے۔ اگر لالچ ہے تو لالچ دے کر کے دیکھو۔ لالچ دینے آ گئے، کئی لوگ آئے، ایک کو چن لیا، تم بات کرو گے، بات کرنے لگا، اے محمد ابن عبداللہ، ہم اپنی قوم کی طرف سے آپ سے بات کرنے آئے ہیں، چند لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے کہا تو ہو گیا، شاہد بنا کر بھیجا، بشیر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا۔ چوتھی صفت ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور ہم نے آپ کو دعوت اللہ دینے والا داعی بنا کر بھیجا۔ پوری زندگی اللہ کی طرف دعوت۔ جرجیس کا اسٹیج ختم، یا دوسرا اسٹیج لگے گا، الیکشن کے موقع پر دوسرا اسٹیج لگے گا، کوئی اس نیتا کی طرف بلائے گا، کوئی اس کی طرف بلائے گا، کوئی اس کی طرف بلائے گا، یہ سب دور دیکھیے، لیکن پوری زندگی ذرا محمد رسول اللہ پر نظر ڈالو، پوری زندگی صرف ایک ہی دعوت، اور وہ دعوت کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ لوگوں اپنی زبان سے صرف اتنا کہہ دو کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ۔ یہ دعوت کیسے کیسے موقع پر دی جا رہی ہے؟ ایک شخص آتا ہے پورے قافلے کی شکل میں، اس کو امیر بنا دیا جاتا ہے، بھیجا ہے کئی لوگوں کو، مکے کے سرمردہ لوگوں نے، چودھریوں نے، سرمایہ داروں نے کہ جاؤ، پانی سر سے اوپر چلتا جا رہا ہے۔ شاید محمد کو کسی چیز کا لالچ ہے، کہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا لالچ ہے۔ اگر لالچ ہے تو لالچ دے کر کے دیکھو۔ لالچ دینے آ گئے، کئی لوگ آئے، ایک کو چن لیا، تم بات کرو گے، بات کرنے لگا، اے محمد ابن عبداللہ، ہم اپنی قوم کی طرف سے آپ سے بات کرنے آئے ہیں، چند لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ کب بات کچھ نہیں ہے، اتنا ہی بات ہے کہ پانی سر سے اوپر چڑھ گیا ہے۔ آپ جو دعوت دے رہے لوگوں کو، اس دعوت نے ایک فتنہ کھڑا کر دیا ہے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے جدا ہو گیا ہے، ماں بیٹی کی نہیں سنتی، بیٹی ماں کی نہیں سنتی، بھائی بھائی کا دشمن ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ کی اس دعوت سے کھائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اگر آپ کا کوئی مقصد ہے تو بتاؤ۔ آپ نے کہا میں سمجھا نہیں، کھل کر بولو کیا کہنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ، اگر آپ کو دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، تو آپ میرے سامنے اپنی ریکویسٹ رکھیے، ہم آپ کو اپنی قوم کی طرف سے چندہ کر کے اتنا روپیہ، اتنا پیسہ، اتنا درہم و دینار دے دیتے ہیں، آپ مکے کے سب سے امیر انسان کہلائیں گے، آپ سے زیادہ دولت کسی کے پاس نہیں ہوگی، ہم اتنا چندہ کر کے آپ کو دے دیتے ہیں کہ آپ مکے کے سب سے امیر انسان کہلائیں گے۔ اگر دولت نہیں چاہیے آپ کو تو اے محمد ابن عبداللہ، مجھے اتنا بتا دیجئے کہ آپ حکمراں بننا چاہتے ہیں، آپ کو حاکم بننے کا شوق ہے؟ اگر یہ بات ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے، ہم لوگوں سے گزارش کر کے آپ کو اپنا حاکم بنا دیتے ہیں، آپ حکمراں بن جائیے، ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ سرداری، حکمرانی چاہیے تو بولیے، پیسہ دولت، سونا چاندی چاہیے تو بولیے، اور یہ بھی نہیں تو ایک تیسری وجہ ہو سکتی ہے جو سب سے زیادہ پاپولر ہے، اور اس کے لیے انسان یا تو مذہب چھوڑ دیتا ہے، باپ کا بھی قتل کر دیتا ہے، کئی لوگوں کا مدد بھی کر دیتا ہے، وہ ہے عورت۔ اگر آپ کو کسی حسین و جمیل اور خوبصورت اور امیر عورت سے یا لڑکی سے آپ کو عشق ہو گیا ہے، پیار ہو گیا ہے، محبت ہو گئی ہے، تو وہ آپ مجھے بتائیے، آپ کو لگتا ہے کہ ایسے وہ ہمارے حوالے نہیں کرے گا، تو آپ سے بھی اشارہ کیجیے کہ وہ کس کی بیٹی ہے، کس کی بہن ہے، آپ سے اپنے منہ سے نکال دیجیے اور بتا دیجیے، اس حور صفت پری کو میں لا کر آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں، آپ کے پاس حاصل کر دیتا ہوں، آپ کے ساتھ نکاح کرا دیتا ہوں، کوئی انکار نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی عورت سے نکاح کرنا تو وہ بھی بولے
ان تمام چیزوں کے جواب میں آپ نے جو ان سے کہا وہ یہ کہا کہ نہیں، نہ مجھے حکمرانی چاہیے، نہ مجھے دولت چاہیے، نہ مجھے بیوی عورت چاہیے، مجھے ان تمام چیزوں سے کوئی سروکار نہیں۔ تو فرمایا پھر کیا ہے؟ کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ تم سب اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، میری قوم لا الہ الا اللہ کہہ دے اور کامیاب ہو جائے۔ ہم تو یہ چاہتے کہ تم سب ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنے چلے گئے۔ جو وفد آیا لعنت دیتے ہوئے، اس وقت کو بھی دعوت دی تو نہیں، کوہ صفا پر چڑھے تو ان کو بھی دعوت دی تو یہی کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک جگہ کہا تملک العرب والعجم، عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے اور عجم کے بھی مالک بن جاؤ گے، تم صرف اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو، بس اتنا کہہ دو لا الہ الا اللہ، اتنا کہہ دو۔ دعوت دے رہے ہیں تو ایک اللہ کی طرف دعوت، اس منظر کو اٹھائیے، اس منظر کو، بڑے سے بڑے لوگوں کے گردے پانی پانی ہو جائیں گے، لیکن نبی اکرم کس طریقے سے استقلال کی چٹان بنے کھڑے ہیں۔ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی کے موقع پر، غزوہ ذات الرقاع سے واپسی کے موقع پر لوگ تھکے ہوئے تھے، کئی راتوں کے جاگے ہوئے تھے، صحابہ کہنے لگے اس جنگل میں درخت ہے سایہ دار، تھوڑا سا آرام کر لیجئے، اللہ کے رسول تھوڑی دیر کے بعد نکل جائیں گے۔ آپ نے سب کو اجازت دے دی، سب لوگوں نے جہاں درخت دیکھا وہاں لیٹ گئے، اور لیٹتے ان کو نیند آ گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی کافر آتا ہے، اس نے محمد رسول اللہ کی لٹکی ہوئی تلوار کو دیکھ لی اور اس نے تلوار اتار کر نبی اکرم کے سامنے کود جاتا ہے، چھلانگ لگاتا ہے، آپ اڑ جاتے ہیں۔ وہ آپ کے پاس تلوار لے کر کھڑا ہے اور ایک ہی سوال کرتا، من یمنعک یا محمد، من یمنعک منی یا محمد، اے محمد بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ یہ صحابی وہاں ہے، وہ صحابی وہاں ہے، تیسرا وہاں، چوتھا وہاں، پانچواں وہاں، جب تک آواز دیں گے تب تک تو یہ کام ہی تمام کر دے گا۔ آپ نے کوئی آواز نہیں دی، یہ بڑھتا جا رہا ہے اور نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی جا رہی ہے، قریب جاتا ہے، ایک ہی جملہ کہتا ہے، من یمنعک منی یا محمد، اے محمد بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اور یہ جملہ سن کر استقلال کی چٹان بن کر جو جواب دیا وہی محمد رسول اللہ کی دعوت تھی۔ پوری زندگی بھر آپ نے اس موقع پر اس کافر کو بھی جو جواب دیا وہ بڑا جواب تھا، اللہ یعصمنی، مجھے اللہ بچائے گا۔ لفظ اللہ، اور کیجئے لفظ اللہ اس کی زبان سے نکلا، محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا، اس نے سنا، تھر تھرا گیا، تھر تھرا گیا، کہاں گیا؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ تو مومن کی صفت ہونی چاہیے، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو ان کا دل تھرا جائے، کانپ جائے، لیکن وہ کافر ہے، وہ کانپ رہا ہے۔ اے مسلمانوں ذرا عقل کے ناخن لو، کافر کا دل کانپ رہا ہے، صفت تو مسلمان کی قرآن پیش کر رہا ہے۔